شور کی آلودگی، نوائز پولیوشن۔ اب ریڈیو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پروگرام میں مختلف کوالٹی کی ساؤنڈ سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسیقی کے پروگرام میں آپ بانسری، ہارمونیم، طبلے یا وائلن وغیرہ کی ساؤنڈ سنتے ہیں۔ ان آلات سے پیدا ہونے والی ساؤنڈ آپ کے کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہیں۔ ایسی ساؤنڈ جو ہمارے کانوں کو بھلی محسوس ہوں میوزیکل ساؤنڈ کہلاتی ہیں۔ تاہم کچھ ساؤنڈ مثلا مشینوں، دروازوں کے بجنے، بڑے شہروں میں گاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے پیدا ہونے والی ساؤنڈ جو کانوں پر اچھا اثر نہیں رکھتی بلکہ کانوں کو ناخوشگوار محسوس ہوتی ہیں، شور کہلاتی ہیں۔ شور کی وجہ کچھ ساؤنڈ کے نامناسب اور اچانک وائبریشن ہے۔ بڑے شہروں میں شور کی آلودگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ شور ایک ناخوشگوار ساؤنڈ ہے جو کہ انسان اور دوسرے جانداروں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ نقل و حمل کے ساز و سامان اور بڑی مشینیں شور کی آلودگی کی بنیادی ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پر صنعتی علاقوں میں بڑی مشینوں کا شور، بڑی گاڑیوں کے بلند ہارن، موٹرز اور الارم وغیرہ۔ شور کے انسانی صحت پر منفی اثرات ہوتے ہیں کیونکہ کچھ ناخوشگوار آلات کا باعث بن سکتا ہے، جیسے سماعت کا کھو جانا، نیند کا نہ آنا، غصہ، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر۔ شور مواصلات اور انتباہ کرنے والے اشاروں کے ساتھ مداخلت کر کے حادثات کا باعث بن سکتے ہیں۔ شور کا وزرل لیول دو عوامل پر منحصر ہے، جیسا کہ شور کا حجم اور شور سے متاثر ہونے کا دورانیہ۔ شور کا لیول عام طور پر بہت سے ممالک میں 8 گھنٹے روزانہ کے اوقات 85 سے 90 ڈی بی ہوتا ہے۔ شور کی آلودگی کو قابل سماعت لیول تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ شور کی آلودگی کو ماحول دوست مشینری ساز و سامان، ساؤنڈ بیریئر، سننے کے حفاظتی آلات استعمال کر کے قابل قبول حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ سرگرمی 11.4 ایک منصوبہ ترتیب دیں جو آپ کے کام کرنے والی جگہ پر شور سے پیدا ہونے والی مشکلات کو مندرجہ ذیل نکات کو مد رکھتے ہوئے حل میں مدد کرے۔ نمبر 1 مسائل بیان کریں۔ مسائل کے ذرائع کیا ہیں؟ 3 کون سے لوگ متاثر ہوں؟ مسائل کے حل کے لیے آپ کی رائے کیا ہے؟